اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اسلامیات کے حوالے سے۔ اسلامیات میں جو آپ کا سوال نمبر 2 آتا ہے ترجمے کے حوالے سے، آج ہم تفصیل سے ذرا اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سوال نمبر 2 اس طرح کا آتا ہے کہ بندرجہ ذیل میں سے کسی بھی 5 آیات یا احادیث کا اردو میں ترجمہ کیجئے، جس کے نئے پیٹرن کے مطابق 10 نمبر آپ کو ملا کرتے ہیں، یعنی ہر آیت یا حدیث کا ترجمہ لکھنے پر آپ کو 2 نمبر ملا کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک بات اور جان لیجئے، بہت سارے طلبہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ آیات کیا پورے اسلامی تعلیم کے پرچے سے لی جائے گی یا کتاب سے لی جائے گی؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ کی کتاب میں جو باب چہارم ہے، اس کے بالکل آخر میں منتخب آیات اور منتخب احادیث کے حوالے سے آیات اور احادیث موجود ہیں، وہیں سے اس کو لیا جاتا ہے۔ منتخب قرآنی آیات کی تعداد 10 ہے۔ ان 10 آیات ہی کا جو ہے وہ ترجمہ آپ سے سوال نمبر 2 میں پوچھا جاتا ہے۔ اس سوال نمبر 2 کے جواب کا درست طریقہ کیا ہے؟ یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہر آیت یا حدیث کا ترجمہ کرنے پر آپ کو 2 نمبر ملتے ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے حصے میں آپ نے لکھنا ہے الف، مفہومی ترجمہ۔ اس میں آپ نے اس ہیڈنگ کے تحت مفہومی ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، جس کے درست لکھنے پر آپ کو 1 نمبر ملتا ہے۔ اب یہ مفہومی ترجمہ کیا ہے؟ مفہومی ترجمہ کہتے ہیں اس ترجمے کو جو آپ کو کسی بھی قرآن مجید کے ترجمے میں یا تفسیر میں یا کتاب کے آخر میں جو آیات ہیں، ہر آیت کے بعد جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ مفہومی ترجمہ ہے۔ دوسرا آپ نے اس میں لکھنا ہوتا ہے بے لفظی ترجمہ۔ اس میں آپ نے الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو آیات مبارکہ کے الفاظ ہیں ان کو توڑ کر آپ نے ان کا لفظی ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ ان 2 ہیڈنگز کے لکھنے پر آپ کو 2 جواب ملتے ہیں، کیونکہ الف کے ساتھ جب آپ با لفظی ترجمے کو ملا کر لکھتے ہیں تو آپ کو مزید 1 نمبر مل جاتا ہے، اور آپ کے اس طرح سے 2 نمبر پورے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو آگے 10 آیات کے حوالے سے لفظی ترجمہ دکھائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ کاغذ قلم لے کر تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ جو لفظی ترجمہ ہے یہ عام طور پر اساتذہ نہیں بتاتے، لیکن کیونکہ میرا طریقہ کار سب سے الگ ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ لفظی ترجمہ اور مفہومی ترجمہ دونوں ساتھ بتایا کرتا ہوں۔ آیت نمبر 1 کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو آیت نمبر 1 یہاں پر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس کا الف مفہومی ترجمہ آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے جس طرح آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی کہ سنوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ، اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے، اس نے پائی بڑی مراد۔ بے میں آپ نے لفظی ترجمہ لکھنا ہوگا۔ لفظی ترجمہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے، بالکل اسی طرح سے آپ اس کو اپنے پاس بھی ویڈیو کو پاؤز کر کے کاپی کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، اور قولوا، کہو، قولا سدیدا، سیدھی بات، یصلح لکم، سنوار دے تمہارے واسطے، اعمالکم، تمہارے کام، اور یہ اسی طرح سے آیت کے آخر تک آپ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ جو عربی اس کی ورڈنگ ہے وہ میں نے عربی فونٹ میں لکھی ہے، اور جو اس کی اردو ہے وہ میں نے اس کو اردو فونٹ کے اندر لکھا ہے۔ اس طرح آپ کے سامنے اب آیت نمبر 2 آ رہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ بھی آ گیا۔ لقد کا مطلب ہوتا ہے بے شک، کان لکم کا مطلب ہے تم لوگوں کے لیے، فی رسول اللہ، رسول اللہ کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 آپ کے سامنے آ چکی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جس کا الف میں مفہومی ترجمہ بھی موجود ہے، اور اس کے بعد لفظی ترجمہ بھی آپ کے سامنے دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آیت نمبر 4 آ جاتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس میں آپ کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ الف میں اپنے مفہومی ترجمہ اس کا کس طرح سے لکھنا ہے، اور اس کے بعد لفظی ترجمہ آپ کے سامنے یہاں پر آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آیت نمبر 5 آ جائے گی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس کا الف میں مفہومی ترجمہ بتا دیا گیا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کے بنانے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس کے بعد اس کا بے میں لفظی ترجمہ بتا دیا گیا ہے کہ ان بے شک فی خلق السماوات والارض، زمین، آسمان اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔
عزیز طلباء اکرام، اس کے بعد آپ کی آیت نمبر 6 آ جاتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس کا الف میں مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز میں سے خرچ نہ کر دو. اسی طرح بے میں اس کا لفظی ترجمہ دے دیا گیا ہے. آیت نمبر 7 آپ کے سامنے موجود ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، الف میں اس کا بھی مفہومی ترجمہ دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد بے میں اس کا لفظی ترجمہ اس طرح سے دیا گیا ہے کہ وما آتاکم اور جو دے تم کو الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخذوه سو وہ لے لو، وما نهاکم عنه اور جس سے منع کریں فانتهوا اسے چھوڑ دو. آیت نمبر 8 بھی اسی طریقہ کار کے مطابق آپ کے سامنے موجود ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس کا الف میں مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. بے میں لفظی ترجمہ بھی موجود ہے، ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا روکتی ہے عن الفحشاء بے حیائی والمنکر اور بری بات سے. آیت نمبر 9 میں آپ کے پاس موجود ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اس میں الف میں مفہومی ترجمہ موجود ہے، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمے ہے اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا. بے میں لفظی ترجمہ موجود ہے، وَلَا تَكْسِبُ اور نہیں حاصل کرتا كُلُّ نَفْسٍ ہر انسان إِلَّا عَلَيْهَا مگر جو گناہ اس نے کیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ اور نہ کوئی بوجھ لے گا وزر اخرى کسی دوسرے کا. اسی طریقے سے آیت نمبر 10 آپ کے سامنے موجود ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جس میں الف میں مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا. بے میں لفظی ترجمہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی آپ کا یہ والا سیشن مکمل ہوتا ہے جس میں منتخب آیات کا لفظی اور مفہومی ترجمہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ اگر چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، اور اگر کوئی کمنٹ دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا یہ نمبر موجود ہے، اس پر مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.